السلام علیکم دوستوں، آپ کے سامنے آپ کی اپنے یوٹیوب چینل اردو کے دیوانے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایم اے سیکنڈ سیمسٹر فرسٹ ایئر کے سبجیکٹ اسپیشل اسٹڈی اینڈ قصیدہ مرثیہ میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کوشچن سے لے کر نمبر 1، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ صرف 5 سوالوں کے جواب لکھیے۔ حصہ الف اور حصے ب سے کم از کم ایک سوال اور حصہ ج کے دونوں سوال لازمی ہیں۔ ٹھیک، ہم بات کرتے ہیں حصہ الف۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے اجزائے ترکیبی کا تعارف مثالوں کے ساتھ کرائیں۔ قصیدہ یعنی جس طرح غزل، نظم ہیں اسی طرح قصیدہ ہیں۔ تو قصیدے کی ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے کہ قصیدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے اجزائے ترکیبی کا تعارف مثالوں کے ساتھ پیش کرائیں، پوچھا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے حصہ الف کا کہ ذوق کے قصیدہ نگاری کی خصوصیات واضح کرتے ہوئے ان کا مرتبہ متعین کیجیے۔ یعنی مرزا ذوق جو تھے ان کی قصیدہ نگاری کس طرح کی تھی، اس کی خصوصیات واضح کیجیے اور ان کا مرتبہ متعین کیجیے۔ نمبر 3 ہے غالب یا محسن کاکوری کے قصائد کا جائزہ لیجیے۔ یعنی مرزا غالب نے جو قصیدے جو کہے ہیں ان کا جائزہ بتانا ہے اور ان کا جائزہ بتائیے، یا پھر محسن کاکوری کے قصائد کا جائزہ بتائیے۔ یعنی کس طرح کے وہ قصیدے کہا کرتے تھے، کس طرح کے ان کی زبان تھی، کس طرح کے وہ قصیدے پیش کیا کرتے تھے، عوام سے متعلق تھے یا بادشاہوں سے متعلق تھے، یعنی کن لوگوں سے متعلق تھے وہ پوچھا گیا ہے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں حصے ب پر کہ سوال نمبر 4، اردو میں مرثیے کی روایت کا جائزہ لیجیے۔ اردو میں مرثیے کی روایت کا جائزہ لیجیے۔ مرثیے کی روایت کہاں سے ہوئی، کہاں سے نہیں ہوئی، یہ اس کے اندر پوچھا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مرثیے کی اجزائے ترکیبی میں مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ یعنی جو اس کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں مرثیے کے وہ پوچھے جا رہے ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی پیش کیجیے۔ اب سوال پیج نمبر 2 پر ہے سوال نمبر 6، انیس کی مرثیہ نگاری کا جائزہ لیجیے۔ یعنی جو انیس تھے مرزا ببر علی انیس، ان کی مرثیہ نگاری کس طرح کی تھی اس کا جائزہ لیجیے۔ پھر سوال نمبر 7 ہے اقبال کے مرثیے والدہ مرحومہ کی یاد کا تجزیہ کیجیے۔ یعنی علامہ اقبال نے جو اپنی والدہ کی یاد میں مرثیہ جو لکھا ہے، والدہ کی مرحوم کی یاد میں جو مرثیہ لکھا ہے اس کا کیا کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، تجزیہ، یعنی کیا اس میں ٹھیک تھا، اس کے اندر کچھ غلطیاں تھیں، کچھ کمیاں تھیں، یہ سب اس کے اندر پوچھا گیا ہے۔ پھر حصہ ج ہے کہ سوال نمبر 8، درج ذیل میں سے کسی ایک حصے کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حصہ الف ہے اور ایک حصہ ب ہے، تو ان دونوں حصوں میں سے کسی ایک حصے کی ہمیں تشریح کرنی ہے۔ میں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ کچھ انبساط ہوائے چمن سے دور نہیں، جو ہوا ہو غنچۂ منقار بلبل تصور، قفس میں بیضے کے شوخ نغمہ سنجی سے عجب نہیں ہے کہ ہو مرغ چمن بلند صفی، ازہر سے باد بہاری کے لہلہانے میں، زمیں پہ ہم سر سنبل ہے موج نقش حسیر، ہوا پہ دوڑتا ہے اس طرح سے ابر سیاہ کہ جیسے جائے کوئی پیل مست بے زنجیر۔ یہ آپ کا ایک حصہ الف ہو گیا۔ اب حصے ب ہے کہ مثل مضمون وفا باد بدست تسلیم، صورت نقش قدم خاک بے فرق تمکین، عشق بے ربطی شیرازۂ اجزائے حواس، وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقین، کوہ کن
اور اسنائے مزدور طرب گاہ رقیب، بے ستوں آئینہ خواب گران شیریں، کس نے دیکھا نفس اہل وفا آتش خیز، کس نے پایا عصر نالہ دل دہائے حزیں۔ یہ آپ کے دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ پہلے حصے کا شعر یہ تھا، دوسرے حصے کے شعر یہ تھے۔ اب آپ کے سوال نمبر 9 ہے کہ درج ذیل میں سے کسی ایک حصے کی تشریح کیجیے۔ یہ اس میں ایک حصہ الف ہے اور ایک حصہ یہ بے ہے۔ ان میں سے بھی آپ کو کسی نہ کسی ایک حصے کی تشریح کرنی ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں شعر کہ فرزندہ پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، گل چاک گریباں صبا خاک پہ سر ہے، گل روز صفت غنجہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں، آراستہ ہیں بہر سفر سرور قبابوش، عمامۂ سروں پر ہیں عبائے برد سردوش، یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش، حیران ہے کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش، منہ ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر، گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر۔ یہ آپ کا ایک حصہ الف تھا۔ اب حصہ بے دیکھتے ہیں۔ اس میں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے، کہ گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی ہے، شادابی نہیں، آنکھ میری مائع دار اشک انبانی نہیں، جانتا ہوں آہ میں آرام انسانی کا راز، آرام انسانی کا راز ہے، نوائے شکوہ خالہ میری فطرت کا ساز، میرے لب پر قصہ نیرنگی دوران نہیں، دل میرا حیران نہیں خندہ نہیں گریاں نہیں، پر تیری تصویر قاصد گر پہ پیہم کی ہے، آہ یہ ترویج میری حکمت محکم کی ہے۔ یہ آپ کے اسٹڈی قصیدہ اینڈ مرثیہ کا مکمل پیپر آپ کے سامنے میں نے پیش کر دکھایا ہے۔ اس کے اندر آپ کو صحیح طریقے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کے کوشچن پیپر آئے گا، کس طرح کے ہمیں جواب، کس طرح آپ کو سیمپل پیپر دیکھ کر یہ سمجھ میں ضرور آ گیا ہوگا کہ واقعی ہم پیپر اب ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید اور کارآمد لگی ہو تو آپ اپنے کلاس میں پڑھنے والے دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور انہیں بھی گامزن کریں کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اللہ حافظ، ہوتی ہے پھر اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات۔ السلام علیکم۔